السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ قیامت کے دن کے اختتام پر انسان اپنی آخری منزل پر پہنچے گا جو جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگی۔ تو اب سے ہم جنت اور جہنم کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے، پہلے جہنم کے بارے میں اور پھر جنت کے بارے میں کہ جہنم کیا چیز ہے، لفظ جہنم کا معنی کیا ہے، جہنم کے دیگر نام کیا ہیں، جہنم میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، دروازے کتنے ہیں، جہنم کے فرشتے کتنے ہیں، جہنم کی وسعت کتنی ہے، اس کے درکات کتنے ہیں، اس کی آگ کی شدت کیسی ہے، اہل جہنم کے اوصاف کیا ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس دن جہنم سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی آگ سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ کامیاب ہونے کے طریقے کیا ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان کی بات مان لی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے اور اس پر مرتے دم تک استقامت اختیار کی، اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی اور اپنی خواہشات پر چلتے رہے، ان کا پھر آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم برحق ہے، یعنی جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ یہ دونوں مقامات حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ نان مسلمز کے علاوہ مسلمز میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ جنت اور جہنم واقعی حقیقت میں کوئی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جہنم اور جنت برحق ہیں۔ جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، انسان کی پرائرٹیز، ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرانے لگے، اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں، وہ بہت بڑی بلا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، یا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا اور آخرت کا انکار کرتا ہے، تو اس کا پھر ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
یہ ایک مستقل اقامت گاہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی. وہ ایسی ہمیشگی ہے جہاں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں، جن کو فنا نہیں. فرشتے بھی جہنم سے ڈرتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا علیہ السلام، کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے آپ کو سلام بھی کیا اور آپ کو دیکھ کر مسکرائے بھی، لیکن جہنم کا داروغہ مالک، اس نے جب آپ کو دیکھا سلام تو کیا لیکن مسکرایا نہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ سب فرشتے مسکرائے ہیں لیکن مالک نہیں مسکرایا. تو آپ نے فرمایا کہ جب سے اس کی یہ ڈیوٹی لگی ہے اور جب سے اس نے جہنم کے حالات دیکھے ہیں وہ آج تک نہیں مسکرایا. تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس کی حقیقت کو جان لے، جہنم کو پہچان لے، پھر وہ اس زندگی کو عیش و عشرت میں نہیں گزار سکتا، ضائع نہیں کر سکتا، بیکار میں نہیں گنوا سکتا. وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا تاکہ میں کچھ ایسے نیک اعمال کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرا آخری ٹھکانہ جنت ہو نہ کہ جہنم. لفظ جہنم جو ہے اس کے معنی کے بارے میں 2 اقوال ہیں. یونس بن حبیب اور اکثر نحوی کہتے ہیں کہ جہنم آگ کا نام ہے جس آگ کے ذریعے اللہ آخرت میں عذاب دے گا، اور یہ عجمی لفظ ہے، عربی نہیں. عجمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیر عربی لفظ ہے. اس کو معرفہ اور عجمی کلمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف پڑھا جائے گا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جہنم عربی لفظ ہے، یہ آخرت کی آگ کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا پیندہ بہت زیادہ دور ہوگا، یعنی اس کے گہرائی کی وجہ سے اس کا نام جہنم رکھا گیا ہے. جہنم کے کچھ دیگر نام بھی ہیں. یہ وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں جہنم کی آگ کے لیے بولے گئے ہیں جو آخرت میں ہوگی. اس میں الحاویہ، اللظیٰ، الحطمہ، سجین، سقر، جہیم، سعیر اور جہنم. پہلا نام حاویہ، یہ کلمہ 1 مرتبہ وارد ہوا ہے قرآن مجید میں. سورۃ القاریہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں حاویہ ہے، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے؟ ایک سخت گرم آگ ہے. تو حاویہ کا لفظ جو ہے ہوا سے نکلا ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے گرنا. ہوا خواہش کو بھی کہتے ہیں کیونکہ خواہش کے پیچھے چلنے سے انسان اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے، اپنے مقام سے نیچے گر پڑتا ہے. فراہیدی کہتے ہیں کہ الحاویہ ہر وہ گڑھا ہے جس میں کوئی چیز گر جائے، پھر وہ اس کے پیندے کے بہت گہرا ہونے کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے، یعنی جس کا پیندہ اتنا گہرا ہو کہ وہ چیز اس تک نہ جائے جو اس برتن میں ڈالی جائے. علامہ قرطبی اس نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام حاویہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے پیندے کے بہت دور اور گہرا ہونے کے باوجود جب اس میں گرایا جائے گا لوگ اس میں گرتے چلے جائیں گے، یعنی اتنے گرائے جائیں گے کہ وہ اندر ہی ان کو سمیٹ لے گا. حدیث میں بھی حاویہ کا لفظ آتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی اور جہاد تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی امانت ادا کر. سو وہ کہے گا اے میرے رب کیسے ادا کروں، دنیا تو گزر چکی. فرماتے ہیں کہا جائے گا کہ اسے حاویہ میں لے جایا جائے گا، یعنی جہنم میں. یہاں لفظ حاویہ استعمال ہوا ہے. اور اس کے لیے اس کی امانت کو اس کی اصلی صورت میں بنا دیا جائے گا. بس وہ دیکھے گا اور پہچان لے گا کہ اچھا یہ ہے میری امانت جو میں نے ادا نہیں کی. پھر اس کے پیچھے پیچھے گرتا پڑے گا یہاں تک کہ اسے پا کر کندھوں پر لاد لے گا. پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی ہے پھر اس کے پیچھے جائے گا اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہے گا. پھر فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے. آپ نے بہت سی چیزیں گنوائیں اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں. دوسرا ہے لظا. یہ کلمہ قرآن مجید میں 1 ہی مرتبہ وارد ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول میں جو سورۃ المعارج میں ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشویٰ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے.
منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ فراہیدی کہتے ہیں کہ لظا خالص شعلے کو کہتے ہیں، پیور فلیم۔ وَلَظِيَتِ النَّارُ تَلْظَى لَظًا، یعنی آگ چپک جاتی ہے، چپک جانا، یعنی ایسی آگ جو خالص ہو اور وہ جسم کے ساتھ چپک جائے۔ ابن منظور کہتے ہیں اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ تیسرا نام ہے حطمہ۔ یہ کلمہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ وارد ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے۔ یعنی حطمہ کیا ہے؟ بھڑکائی ہوئی آگ۔ ابن فارس نے اس کے لغوی معنی بیان کیے ہیں کہ ہا تا میم ایک مادہ ہے اور یہ کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حطمت الشیء حتما، میں نے ایک چیز کو توڑ دیا، اور جو چیز خود ہی ٹوٹ جائے اسے حتم کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جہنم کی آگ کو حطمہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ آگ جس چیز تک پہنچے گی اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، کرش کر کے رکھ دے گی۔ چوتھا نام ہے سجین۔ یہ کلمہ بھی قرآن مجید میں 2 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ سورۃ مطففین میں آتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً سخت قید کے دفتر میں ہے، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی۔ ابن فارس سجین کے بارے میں کہتے ہیں کہ سین جیم نون، سجن کا معنی ہے کسی کو قید کر لینا، یعنی سجنا کا معنی ہے قید کر لینا۔ کہا جاتا ہے سجنتہ سجنن، میں نے اس کو قید کر لیا، اور سجن وہ جیل ہوتی ہے جس میں انسان کو قید کیا جاتا ہے۔ اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ جو شخص جہنم میں چلا گیا وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ ایک تو یہ کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو ان کو مارتے ہیں اور اوپر وہ آ ہی نہیں سکتے، اور مالک جو ہے وہ جہنم کے گیٹ پہ داروغہ ہے، جیسے جیل کے اوپر چوکیدار ہوتے ہیں اور کسی قیدی کی مجال نہیں ہوتی کہ جیل سے باہر نکلے، تو اسی طرح جہنم سے بھی کوئی شخص باہر نہیں نکل سکے گا، وہ ایک قید خانہ بھی ہے۔ نمبر 5 سقر۔ سقر قرآن کریم میں 4 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، میں اسے جلد ہی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، چمڑے کو جھلس دینے والی ہے۔ اسی طرح سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سقر کا معنی خود ہی بیان کر دیا کہ سقر وہ ہے جو نہ باقی رہنے دے نہ چھوڑے، یعنی ختم کر کے رکھ دے انسان کو، لیکن اس کے باوجود انسان پہ موت نہیں آئے گی۔ ابن فارس کہتے ہیں سین قاف را کا مادہ جلا دینے پر یا آگ کے ذریعے بھون کر رنگ تبدیل کرنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب کسی چیز کو آگ پہ بھون دیا جاتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے سقرت الشمس، دھوپ نے اس کو سقر کر دیا، یعنی سیاہی مائل بنا دیا، اس کا رنگ کالا کر دیا، اس کا رنگ تبدیل کر دیا۔ ابن منظور کہتے ہیں کہ جہنم کا نام سقر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ جسموں اور روحوں کو پگھلا کے رکھ دے گی، اور حقیقت میں یہ وہ آگ ہے کہ جو چمڑے کو اس طرح جھلس دے گی کہ اس کو باقی نہ رہنے دے گی۔ چھٹا نام جہیم ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید میں 23 سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہش کو روک لیا، یعنی ہوا کو روک لیا، خواہش نفس کو، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اسی طرح وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکا دی جائے گی،
سورۃ المطففین میں آتا ہے ثم انہم لصال الجحیم. تو یہ 4 مختلف مقامات پر جہیم کا لفظ آتا ہے. لفظ جہیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جیم ہا میم سے ہے، اور جاہم وہ جگہ ہوتی ہے جو سخت تپش والی ہوتی ہے، یعنی شدید حرارت والی جگہ کو جہیم کہا جاتا ہے. 7واں نام سعیر ہے. یہ قرآن مجید میں 1 سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور لیکن وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی یہ اس کا قصور تھا کہ دنیا میں مزے کر رہا تھا اور آخرت کو بھولے ہوئے تھا. اسی طرح سورۃ الملک میں آتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور سعیر کا لفظ جو ہے سین عین را سے ہے، کسی چیز کا مشتعل ہونا اور دہکنا اور اوپر اٹھنا، یعنی جیسے جہنم کی آگ بھڑکے گی اور اس کے شعلے جو ہیں وہ اونچے اٹھیں گے. نمبر 8 جہنم. یہ 8واں نام ہے. قرآن مجید میں 70 سے زیادہ دفعہ یہی لفظ آیا ہے. ان جہنم کانت مرصادا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. پھر فی نار جہنم. ابن منظور کہتے ہیں جہنم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جہنم اس گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو، نیچے. بئر جہنم و جہنم، یعنی وہ کنواں جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرا ہو، نیچے. تو جہنم کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہے، بہت نیچے ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا 70 سال پہلے لڑکایا گیا تھا. آپ دیکھیے پتھر تو ذرا سا پھینکا جو 1 سیکنڈ میں نیچے پہنچتا ہے، تو کتنا دور ہے، کتنا دور. اور منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو یہ تو تھے جہنم کے نام جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں.